السلام علیکم۔ یہ میرا لکھا آرٹیکل ہے ماہ تمام، جو پروین شاکر کا شعری مجموعہ ہے۔ تو اس کا جو میں نے آرٹیکل، یہ میرا دھنک رنگ قومی تنظیم کے دھنک رنگ میں شائع ہوا تھا۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ خاتون شاعرات میں ایک عظیم المثل شاعرہ پروین شاکر، جن کی پیدائش 24 نومبر 1952 میں پاکستان کے شہر کراچی میں ہوئی۔ ویسے تو ان کے اسلاف کا وطن صوبہ بہار ہے۔ بہار کی معروف خاتون افسانہ نگار قمر جہاں کا کہنا ہے کہ ان کے آبا و اجداد کا گھر صوبہ بہار کے شیخ پورہ ڈسٹرکٹ کے حسین آباد گاؤں میں واقع ہے۔ پروین شاکر کی شاعری کی انس بہت ہی وسیع ہے۔ انہوں نے نسائی جذبات کے ایسے نمونے پیش کیے ہیں، ایسے پہلوؤں کو موضوع بنایا ہے جو عورت نرم و نازک بھی ہیں اور بہت ہی پیچیدہ بھی۔ ان کی شاعری کا مکمل احاطہ کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے کافی وقت اور جگہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں میں ان کی پوری شاعری کے بجائے پروین شاکر کے شعری مجموعہ ماہ تمام پر بات کروں گی، جو انہوں نے اپنی وفات سے قبل لکھا تھا۔ شاید انہیں اس بات کا غیب سے علم ہو چکا تھا کہ میں اس دار فانی سے کوچ کرنے والی ہوں، اس لیے انہوں نے کلیات کا نام ماہ تمام رکھا۔ ویسے تو پروین شاکر کے کئی شعری مجموعے ہیں۔ پروین شاکر کی ادبی زندگی کا آغاز صرف 15 سال کی عمر سے ہوا۔ ان کی پہلی نظم مینا کے تخلص سے شائع ہوئی، بعد میں وہ پورا نام تخلص کے طور پر استعمال کرنے لگیں۔ پروین شاکر کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو 1977 میں شائع ہوا، صدبرگ 1981 میں اور خود کلامی 1984 میں۔ انکار 1990 میں اشاعت کے مرحلے سے گزرا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ایک بہت ہی خوبصورت مجموعہ شائع ہوا۔ اس مجموعے کا نام کف آئینہ ہے۔ تو اب بات کرتی ہوں ماہ تمام پر، جو لگ بھگ 470 غزلوں پر اور نظموں پر مشتمل ہے۔ اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں۔ ماہ تمام میں انہوں نے اپنی دلی کیفیات و جذبات کو بڑی سبک روئی سے پیش کیا ہے اور اپنے فن کی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پروین شاکر کی پوری شاعری بنیادی اعتبار سے نسائی جذبات یعنی عورتوں کے اظہار عشق کی ترجمان ہے۔ انہوں نے تقریباً سارے خیالات و تصورات جو لڑکیوں سے ریلیٹڈ ہیں قدرتی دلاویزی کے ساتھ غزلوں میں ڈھال دیا ہے۔ محبوب کی تمنا، ہجر کا غم، ہرجائی و بے وفائی، گفتگو میں وہ ٹھہراؤ، غرض کے سارے عناصر ان کی غزلوں میں بخوبی واضح ہے۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں دیگر شاعرات کے مقابلے صبر و تحمل کا مادہ نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ وہ نسائی جذبات کا اظہار بھی نہایت متانت کے ساتھ کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں جو ماہ تمام سے لیے گئے ہیں۔ بہار نے میری آنکھوں پہ پھول باندھ دیے ہیں، رہائی پاؤں تو کیسے ہزار رنگ میں ہوں۔ میں اپنے حصے کے سکھ جس کے نام کر ڈالوں، کوئی تو ہو جو مجھے اس طرح سے پیارا ہو۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ دراصل پروین شاکر کی شادی خالہ زاد بھائی سے ہوئی تھی۔ ان سے ایک اولاد ہوئی جن کا نام مراد علی رکھا گیا، لیکن ان کی شادی زیادہ دنوں تک نہ رہ سکی۔ ظاہر ہے وہ کافی پڑھی لکھی تھیں، ان کے سسرال والوں سے نہ بن سکی اور ذاتی الجھنیں آڑی آنے لگیں۔
تو انہوں نے خاموشی سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے ہر ایک شعر میں ذاتی کرب دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے تمام نسائی جذبات کو برملا اور برجستہ اظہار کیا ہے۔ ان کے شاعری میں ندرت اور حلاوت ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو کچھ ان کے دل سے نکل رہا ہے وہ سب کا سب براہ راست دل میں اتر رہا ہو، شعر ملاحظہ ہو۔ بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی اور ہم نے روتے روتے دوپٹے بھگو دیے۔ میں سچ کہوں گی مگر اس سے ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ کانپ اٹھتی ہوں یہ سوچ کے تنہائی میں، میرے چہرے سے تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ کہیں رہے وہ مگر خیریت کے ساتھ رہے، اٹھائے ہاتھ تو یاد ایک ہی دعا آئی۔ میں اپنے کانوں میں بیلے کے پھول کیوں پہنوں، زبان رنگ سے کس کو مجھے بلانا ہے۔ اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود، میرے ساحر سے کہو اب مجھے آزاد کرے۔ تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے ہو، کھیلنے والے سب ہاتھوں کو میں گڑیا ہی لگتی ہوں۔ پروین شاکر نے 42 سال کی مختصر عمر پائی۔ 26 دسمبر 1994 میں اسلام آباد کے ایک سڑک حادثے میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنی شعر و شاعری کا آغاز احمد ندیم قاسمی کی سرپرستی میں رہ کر کیا۔ دعا کا ٹوٹا ہوا حرف سرد آہ میں ہے، تیری جدائی کا منظر ابھی نگاہ میں ہے۔ تو فرینڈ، یہ تھی ہماری ویڈیو۔